یہ کون ہے دادا؟ ماریا کی آواز میں حیرت اور تجسس کا ایک عجیب ملاپ تھا۔ حویلی کے وسیع دالان میں کھڑے تمام کزنز کی نظر اس لڑکی پر جمی تھی جو سفید چادر میں لپٹی جھکی نظروں کے ساتھ دادا جان کے پہلو میں کھڑی تھی۔ اس کے گورے رنگ پر حیا کی لالی اور پٹھانی قد و خال کسی تصویر کا گمان کروا رہے تھے۔ یہ تمہارے مرحوم چچا سمیر کی امانت ہے، پلوشہ سمیر۔ دادا جان کی آواز میں ایک لرزش تھی جو برسوں کی جدائی اور پچھتاوے کا اظہار کر رہی تھی۔ آج سے یہ اسی گھر میں رہے گی، یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ لیکن دادا جان، اتنے سالوں بعد؟ حماد نے دانتوں میں انگلی داب کر اپنی حیرت چھپانے کی کوشش کی۔ ہمیں تو لگا تھا کہ چچا سمیر نے اب کبھی واپس مڑ کر نہیں دیکھنا۔ خاموش ہو جاؤ حماد، دادا جان نے اسے گھورا۔ انسان چلا جاتا ہے لیکن اس کا لہو کبھی اجنبی نہیں ہوتا۔ پلوشہ، اب تم سب کی ذمہ داری ہے۔ کسی نے اسے پریشان کیا تو اس کا سامنا مجھ سے ہوگا۔ پلوشہ نے دھیرے سے سر اٹھا کر سامنے کھڑے ہجوم کو دیکھا۔ اسے اپنی تائیوں چچیوں کی نظروں میں وہ پرتپاک نظر نہیں آیا جس کی اسے امید تھی۔ وہاں صرف ایک سرد سا سکوت تھا جو اسے یہ باور کروا رہا تھا کہ وہ یہاں ایک بن بلائی مہمان ہے۔ ماریا، پلوشہ کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، فی الحال اسے ازمیر والا کمرہ دے دو، وہ تو ویسے بھی مہینوں شہر میں ہی رہتا ہے۔ دادا جان کے حکم پر ماریا اسے ساتھ لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اتنی خوبصورت ہے، ماریا جیسے کوئی پری ہو۔ پیچھے سے کسی کزن کی سرگوشی پلوشہ کے کانوں تک پہنچی۔ اسے اچھا لگا لیکن اس کے دل میں خوف سا بیٹھ گیا۔ کیا وہ اس اجنبی ماحول میں خود کو ڈھال پائے گی؟ اس کے بابا کی ناراضگی اور پھر ان کی اچانک موت نے اسے بالکل تنہا کر دیا تھا۔ اب یہ حویلی ہی اس کا مقدر تھی۔ رات کے آخری پہر جب حویلی گہری نیند کی آغوش میں تھی، پلوشہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے بابا اور ماں کی تصویر دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ آخر تھک ہار کر وہ بستر پر لیٹی ہی تھی کہ اسے دروازہ کھلنے کی آہٹ سنائی دے۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا شاید ماریا ہو، لیکن قدموں کی چاپ بھاری تھی۔ کوئی اندھیرے میں دبے قدموں بستر کی طرف آ رہا تھا۔ پلوشہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ جیسے اس شخص نے بیڈ پر بیٹھنے کی کوشش کی، پلوشہ کا خوف غصے میں بدل گیا۔ کون ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ شیرنی کی طرح اس شخص پر جھپٹی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اندھیرے میں اس شخص کی گریبان کو پکڑا اور اسے مکے مارنے شروع کر دیے۔ چور، ڈاکو، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ شخص جو آدھی رات کو خاموشی سے اپنے ہی کمرے میں آرام کرنے آیا تھا، اس اچانک حملے پر بالکل حواس باختہ ہو گیا۔ اوئے، کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے۔ ارے کون ہو تم؟ ازمیر کی آواز اس کی اپنی ہی گھبراہٹ میں دب کر رہ گئی۔ وہ تو ابھی سفر کی تھکن سے چور تھا اور اسے خواب میں بھی توقع نہیں تھی کہ اس کے اپنے ہی بیڈ پر کوئی اسے اس طرح سے پیٹے گا۔ بچاؤ بچاؤ، حویلی میں چور آ گیا ہے۔ پلوشہ کی چیخیں پوری حویلی میں گونج اٹھیں۔ کچھ ہی دیر میں پورے گھر کی بتیاں جل گئیں۔ دادا جان، چچی، تائی اور تمام کزنز بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی لائٹ آن ہوئی، پلوشہ اور ازمیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ پلوشہ نے ازمیر کا کالر مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور اس کا دوسرا ہاتھ ہوا میں لہراتا ہوا ازمیر کے چہرے پر پڑنے ہی والا تھا۔ ازمیر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور غصہ تھا۔ ازمیر، تم اس وقت؟ دادا جان نے حیرانی سے پوچھا۔ دادا جان، یہ کیا تماشا ہے؟ میرا مطلب ہے یہ لڑکی کون ہے اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ ازمیر نے جھٹکے سے اپنا کالر چھڑایا اور بیڈ سے پیچھے ہٹا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ پلوشہ اب چادر میں خود کو سمیٹے بیڈ کے کونے میں دبک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لہجہ اب بھی پٹھانی تھا۔ آپ چور کی طرح کیوں آئے؟ میں نے سمجھا کوئی بدماش ہے۔ بدماش؟ بی بی، یہ میرا کمرہ ہے، میں اپنی چابی سے اندر آیا ہوں۔ تم بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ازمیر نے گرج کر کہا۔ ازمیر، بدتمیزی مت کرو، یہ پلوشہ ہے، تمہارے چچا سمیر کی بیٹی۔ دادا جان نے آگے بڑھ کر اسے خاموش کروایا۔ ازمیر نے ایک نظر پلوشہ پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں موجود نمی اور اس کے چہرے کی معصومیت نے ایک لمحے کے لیے ازمیر کے غصے کی شدت کو کم کیا، لیکن اپنی تذلیل کا احساس اسے تڑپا رہا تھا۔ تمام کزنز دروازے پر کھڑے دانتوں میں انگلیاں دابے مسکراہٹیں دبا رہے تھے۔ بہت خوب، اب اس گھر میں میرے کمرے پر بھی قبضہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے دادا جان۔ ازمیر نے غصے سے اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ایک عجیب ہی خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے کزنز کی شرارتی نظریں بار بار توڑنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ازمیر کا موڈ نہایت خراب تھا اور وہ چپ چاپ کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔
لالا سنا ہے کل رات آپ کا استقبال بہت ہی جاندار طریقے سے ہوا۔ حماد نے شرارت سے پوچھا۔ ازمیر نے اس کی ایسی نگاہوں سے اسے دیکھا کہ حماد کی ہنسی وہیں پر رک گئی۔ اپنے کام سے کام رکھو حماد، ورنہ میرا ہاتھ بھی تم پر ویسے ہی چل سکتا ہے۔ ارے ہم تو بس یہ کہہ رہے تھے کہ ایک چھوٹی سی دھان پان سی لڑکی سے ہمارے پہلوان لالا پٹ گئے۔ ماریا نے پلوشہ کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ پلوشہ جو ابھی ابھی ناشتے کے لیے آئی تھی، یہ سن کر وہیں رک گئی۔ اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ کوئی چھوٹی سی لڑکی نہیں ہے، بلا ہے بلا، ازمیر نے تلخی سے کہا اور پلوشہ کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پلوشہ نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں ایک کسک سی ابھری ہے۔ اسے پچھتاوا تھا کہ اس نے اسے پہچانا نہیں، لیکن اس کا لہجہ اسے بہت برا لگا۔ میں نے کوئی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، کوئی بھی لڑکی ڈر جاتی۔ اس نے دھیمی آواز میں صفائی پیش کی۔ بیٹا تم پریشان نہ ہو، ازمیر ذرا غصے کا تیز ہے پر دل کا برا نہیں ہے۔ دادا جان نے اسے تسلی دی، مگر پلوشہ جانتے تھے کہ اس ایک واقعے نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے جسے گرانا آسان نہیں ہوگا۔ ناشتے کے بعد جب وہ کچن کی طرف جا رہی تھی تو اسے تائی اور چچی کی باتیں سنائی دی۔ دیکھ لینا آپ، یہ لڑکی یہاں آ تو گئی ہے پر یہ سکون چھین لے گی۔ ازمیر کو اس نے پہلے دن ہی نچا دیا تھا۔ اور جائیداد کا کیا؟ اب ابا جی اس کے نام بھی حصہ لگائیں گے؟ ہمارے بچوں کا حق مارا جائے گا۔ پلوشے کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ یہاں پیار اور پناہ کی تلاش میں آئی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ ایک ایسی جنگ کا حصہ بننے جا رہی ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اسے یہاں رہنا تھا، اسے ان سب کا سامنا کرنا تھا۔ بابا آپ مجھے کہاں چھوڑ گئے؟ اس نے دل ہی دل میں اپنے باپ کو پکارا۔ اسے احساس ہوا کہ اس حویلی کی زندگی اتنی سادہ نہیں ہے جتنی اسے دور سے لگتی تھی۔ یہاں ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک سازش تھی اور ہر رشتے کے پیچھے ایک مفاد۔ ادھر ازمیر اپنے کمرے کے باہر کھڑا اپنی فائلیں سمیٹ رہا تھا کہ پلوشہ وہاں سے گزری۔ دونوں کی نظریں ملی۔ ازمیر کی آنکھوں میں اب بھی سرد مہری تھی اور پلوشہ کی آنکھوں میں ایک خاموش سوال۔ آج سے تم گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاؤ گے، ازمیر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ جی مجھے دادا جان نے بتا دیا ہے، پلوشہ نے جواب دیا۔ امید ہے وہاں تم کسی اور کو چور سمجھ کر پیٹنا شروع نہیں کر دو گی۔ ازمیر کے لہجے میں طنز واضح تھا۔ امید ہے آپ بھی اب کسی کے کمرے میں بغیر پوچھے داخل نہیں ہوں گے۔ پلوشہ نے پلٹ کر جواب دیا تو ازمیر دنگ رہ گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ یہ لڑکی اس سے جواب دے گی۔ وہ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ ازمیر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ پیدا ہوئی تھی۔ یہ لڑکی صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ اس کے پاس زبان بھی تھی اور ہمت بھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ پلوشہ سمیر اس کے لیے ایک مستقل سر درد بننے والی ہے۔ پلوشہ اپنے نئے کمرے میں آئی تو وہاں اپنے ماں باپ کی تصویریں نکال کر بیٹھ گئی۔ اسے یہاں بہت تنہا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کاش وہ کبھی یہ گھر نہ چھوڑتے، کاش اس کے بابا ناراض نہ ہوتے، لیکن اب وقت بدل چکا تھا۔ اسے اس حویلی میں اپنی جگہ بنانی تھی، چاہے اس کے لیے اسے ازمیر جیسے اکڑو انسان سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تو ابھی صرف آغاز ہے۔ آنے والے دن اس کے لیے محبت، نفرت اور امتحان کی ایسی کئی داستانیں لے کر آنے والے تھے جن کا انجام خود اس کے بس میں نہیں تھا۔ دادا جان میں نے کہہ دیا نا کہ میں کالج نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے، پلوشہ نے اپنے دوپٹے کا پلو انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے ہٹ درمی سے کہا۔ اس کے لہجے میں موجود پٹھانی مٹھاس دادا جان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی۔ ڈر کیسا بیٹی، تمہاری کزن ماریا بھی تو اسی کالج میں ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گی۔ دادا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تعلیم بہت ضروری ہے پلوشہ، تمہارے بابا بھی یہی چاہتے تھے۔ ہاں پلوشہ تم فکر نہ کرو، وہاں میں ہوں نا، ہم دونوں مل کر خوب دھمال مچائیں گی، ماریا نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ماریا اپنی چلبلی طبیعت کی وجہ سے پوری حویلی میں مشہور تھی۔ وہ پلوشہ کی معصومیت اور اس کے بولنے کے انداز کی دیوانی ہو چکی تھی۔ دیکھ لو ماریا سے پڑھانے لے جا رہی ہوئی آوارہ گردی کروانے۔ ازمیر جو سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تلخی سے بولا۔ اس کا موڈ اب بھی پلوشہ کے حوالے سے نارمل نہیں ہوا تھا۔ اسے وہ رات اور وہ پٹائی یاد آتی تو اس کا خون کھولنے لگتا تھا۔ ازمیر لالا آپ کیوں ہمیشہ کباب میں ہڈی بنتے ہیں؟ ماریا نے منہ بسوڑا۔ پلوشہ نے ازمیر کو دیکھا اور جان بوجھ کر مسکرائی۔ ٹھیک ہے دادا جان، میں جاؤں گی، لیکن اگر کسی نے مجھے کچھ کہا تو میں اس کا سر پھوڑ دوں گی۔
جیسے اس رات کسی کا پھوڑا تھا۔ اس نے ازمیر کی طرف دیکھ کر معصومیت سے کہا۔ ازمیر کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے پلوشہ کو گھورا۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری۔ پٹھان ہو تو کیا ہوا؟ یہ حویلی ہے، کوئی پہاڑ نہیں جہاں تم اپنی مرضی چلاؤ گی۔ لالا، پہاڑ ہو یا حویلی، غیرت اور ہمت تو وہی رہتی ہے نا؟ پلوشے نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں آپ کو لالا کہہ کر اتنی عزت دے رہی ہوں۔ مجھے تمہاری اس عزت کی ضرورت نہیں ہے، اور خبردار جو مجھے دوبارہ لالا کہا۔ ازمیر غصے سے پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسے اس لڑکی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ اس کا بے باک انداز اور اسے لالا کہہ کر چڑانا اس کے ضبط کا امتحان لیتا تھا۔ پلوشے اسے جاتے دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ اسے ازمیر کو چڑھانے میں ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ازمیر کو اس کا یہاں ہونا پسند نہیں ہے، اسی لیے وہ بھی اسے جتانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ حویلی کے کچن میں تائی اور چچی کی سرگوشیاں باقاعدہ گفتگو کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ تم نے دیکھا بھابھی، ابا جی کیسے اس کے نخرے اٹھا رہے ہیں؟ کل کو اسے جائیداد میں حصہ بھی نکلے گا۔ چچی نے برتن پٹکتے ہوئے کہا۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ازمیر تو ویسے ہی اس سے خار کھاتا ہے، لیکن ابا جی کی وجہ سے چپ ہے۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ یہ لڑکی خود ہی یہاں سے بھاگ جائے۔ تائی کی آنکھوں میں حسد کی آگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی نظر میں پلوشے صرف ایک یتیم بھتیجی نہیں، بلکہ وہ ان کے بیٹیوں کے حصے میں آنے والی دولت کی تقسیم کا ایک ذریعہ بن رہی تھی۔ وہ مسلسل پلوشے کے خلاف زہر اگلتی رہتی تھی، کبھی اس کے لباس پر اعتراض کرتی تو کبھی اس کے بولنے کے انداز پر۔ پلوشے یہ سب سنتی اور محسوس کرتی تھی۔ اس کی اندرونی کیفیت کرب سے بھر جاتی تھی۔ میں یہاں کیوں آئی؟ کیا میرے بابا کا اس گھر پر کوئی حق نہیں تھا؟ کیا میں صرف جائیداد کا ایک حصہ ہوں؟ وہ اکثر راتوں کو اپنی ماں کی تصویر سے یہی سوال کرتی تھی۔ اسے اس حویلی کی دیواروں سے اب گھٹن ہونے لگی تھی۔ سوائے دادا جان اور ماریہ کہ اسے کوئی اپنا نہیں لگتا تھا۔ پلوشے، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ازمیر کی دہاڑ پوری حویلی میں گونجی۔ وہ سر سے پاؤں تک پانی میں شرابور کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں قیمتی فائلیں تھیں جو اب کاغذ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ او سوری ازمیر لالا، وہ بالٹی میرے ہاتھ سے پھسل گئی۔ پلوشے نے اوپر کی بالکنی سے جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ہنسی دبانے کی ناکام کوشش واضح تھی۔ میں تو پودوں کو پانی دے رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ عین اسی وقت نیچے سے گزریں گے۔ جھوٹ مت بولو، تم نے جان بوجھ کر کیا۔ ازمیر نے غصے سے فائلیں زمین پر پٹکی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے ان میں کتنا اہم ڈیٹا تھا؟ تم جیسی چاہے لڑکی کو ان چیزوں کی اہمیت کا کیا معلوم؟ پلوشہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جاہل کس کو کہا آپ نے؟ میں کالج جاتی ہوں، پڑھتی ہوں، اور یہ حادثہ تھا۔ حادثہ نہیں، تمہاری سازش ہے۔ تم مجھے اس گھر سے دور رکھنا چاہتے ہو تاکہ دادا جان کے قریب رہو، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں یہاں زیادہ دیر ٹکنے نہیں دوں گا۔ ازمیر کا لہجہ نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ پلوشی کو اس کی بات بہت چبھی۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اس کا ارادہ اسے صرف تھوڑا سا چڑھانا تھا، لیکن ازمیر نے اسے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اس دن کے بعد سے پلوشی نے طے کر لیا کہ وہ ازمیر سے کوئی رعایت نہیں برتے گی۔ کچھ دن بعد جب ازمیر لاؤنج میں فون پر بات کرتے ہوئے گزر رہا تھا، اس کا پیر اچانک پھسلا اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ ہائے اللہ ازمیر لالا، آپ کو نظر نہیں آتا؟ پلوشی وہیں صوفے پر بیٹھی سیب کھا رہی تھی۔ اس نے فرش کی طرف اشارہ کیا جہاں کیلے کا چھلکا پڑا تھا۔ میں نے ابھی کھا کر رکھا تھا کہ اٹھا لوں گی، پر آپ اتنی جلدی میں کیوں تھے؟ ازمیر نے درد سے کراہتے ہوئے اسے دیکھا۔ پلوشے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم میری زندگی کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ میں نے کیا کیا؟ میں تو بس فروٹ کھا رہی تھی۔ آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے نا۔ پلوشے نے معصومیت کا ایسا لبادہ اڑا کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جائے، لیکن ازمیر جانتا تھا کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی پلاننگ کا حصہ ہے۔ ازمیر کا غصہ اب نفرت میں بدل رہا تھا۔ اسے پلوشے کی ہر حرکت اپنے خلاف ایک چال لگتی تھی۔ وہ جانتا تو اس سے بچنا چاہتا، پلوشے اتنا ہی اس کے سامنے آتی تھی۔ پلوشے کو کالج میں پہلا مہینہ گزر چکا تھا۔ وہ اپنی چلبلی طبیعت کی وجہ سے وہاں بھی مشہور ہو گئی تھی۔ ایک دن جب کالج ختم ہوا تو ماریہ کو کچھ کام سے رکنا پڑا۔ پلوشے تم نکل جاؤ، میں تھوڑی دیر میں حماد کے ساتھ آ جاؤں گے۔ پلوشے گیٹ سے باہر نکلی تو ایک لڑکا بائک پر وہاں کھڑا تھا۔ آئے پلوشے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کو کالج فیلو تھا۔ پلوشے نے ہچکچاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بائک پر بیٹھ گئی۔ اسے لگا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اتفاق سے اسی وقت ازمیر اپنی گاڑی میں وہاں سے گزر رہا تھا۔
دادا جان نے اسے کہا تھا کہ واپسی پر پلوشی کو لیتا ہے۔ جب اس نے پلوشی کو ایک انجان لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر جاتے دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تو یہ ہے اس کا اصلی چہرہ۔ ازمیر نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ گھر میں تو بڑی پارسا بنتی ہے، دادا جان کی لاڈلی، اور باہر یہ سب ہو رہا ہے۔ اسے خاموشی سے ان کا پیچھا کیا۔ وہ لڑکا اسے حویلی کے موڑ تک چھوڑ کر گیا۔ پلوشی ہنستے اس سے بات کر رہی تھی اور اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ ازمیر کا غصہ اب قابو سے باہر تھا۔ وہ چاہتا تو وہیں نکل کر اسے سب کے سامنے ذلیل کرتا، لیکن اسے دادا جان کا خیال آ گیا۔ وہ گھر پہنچا تو پلوشی پہلے ہی اندر جا چکی تھی۔ وہ سیدھا دادا جان کے پاس گیا، لیکن وہاں تائی اور چچی کو بیٹھے دیکھ کر رک گیا۔ نہیں، ابھی بتانا ٹھیک نہیں ہوگا، مجھے پہلے اس کا پورا کچا چٹا ڈھونڈنا ہوگا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا۔ رات کے کھانے پر ازمیر کی نظریں مسلسل پلوشی پر تھیں۔ وہ اسے ایک مجرم کی طرح دیکھ رہا تھا۔ پلوشی کو اس کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا ہوا۔ پلوشی، آج کالج کیسا رہا؟ دادا جان نے محبت سے پوچھا۔ بہت اچھا رہا دادا جان، بس تھوڑی سی تھکن ہو گئی۔ پلوشی نے جواب دیا۔ تھکن تو ہوگی، بائک کی سواری پر تو ویسے بھی ہوا لگتی ہے نا۔ ازمیر نے اچانک لقمہ دیا تو پلوشی کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ پورے دسترخوان پر خاموشی چھا گئی۔ بائک؟ کون سی بائک ازمیر؟ چچی نے فوراً تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہیں چچی، بس میں نے شاید کسی کو دیکھا تھا، غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ازمیر نے معنی خیز انداز میں پلوشی کو دیکھا۔ کیوں پلوشی؟ کیا مجھے غلط فہمی ہوئی ہے؟ پلوشی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ ازمیر نے اسے دیکھ لیا ہے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے اندر ایک خوف لہرانے لگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک عام سی لفٹ لینا اس کے لیے اتنی بڑی مصیبت بن جائے گی۔ ازمیر نے دل ہی دل میں سوچا، اب میں تم پر نظر رکھوں گا، تمہارا یہ نقاب میں سب کے سامنے اتاروں گا۔ پلوشی سمیر، تم نے سمجھا کیا تھا کہ تم اس گھر کو بیوقوف بنا لو گی؟ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ پلوشی کی اندرونی کیفیت اب بے چینی میں بدل چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس حویلی میں اس کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ ایک طرف تائی اور چچی کی نفرت تھی اور دوسری طرف ازمیر کا یہ نیا روپ۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی دلدل میں پھنس گئی ہے جہاں سے نکلنے کا راستہ صرف ازمیر کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تم سمجھتی ہو کہ تمہاری ان اونچی حرکتوں سے میں ڈر جاؤں گا، یا شاید تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارا یہ معصوم چہرہ دیکھ کر میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ ازمیر کی آواز میں وہ سرد موری تھی جو پلوشا کے خون کو منجمد کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس وقت حویلی کے باغیچے کے کونے میں اسے روکے کھڑی تھی، جہاں اندھیرا اپنی چادر پھیلا چکا تھا۔ میں نے کوئی اونچی حرکت نہیں کی ہے ازمیر لالا، آپ بلا وجہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ پلوشا نے ہمت جمع کر کے جواب دیا، لیکن اس کی لرزتی آواز اس کے خوف کا پتہ دے رہی تھی۔ لالا کہنا بند کرو، مجھے پتا ہے تم کالج سے کس کے ساتھ آئی تھی۔ وہ کون تھا جس کی بائک پر تم بیٹھ کر حویلی کے موڑ تک آئی ہو؟ ازمیر اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور حقارت کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ وہ میرا کلاس فیلو تھا، رکشا نہیں مل رہا تھا تو اس سے لفٹ لے دی۔ پلوشا نے نظریں چراتے ہوئے کہا، لفٹ یا کوئی اور چکر؟ دیکھو پلوشا، یہ پختونخوا کے پہاڑ نہیں ہے جہاں تم اپنی مرضی سے گھومتے پھرو گے۔ یہ ہماری حویلی ہے اور یہاں کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ازمیر کا لہجہ سخت سے سخت تر ہو گیا۔ میں نے تم پر نظر رکھنی شروع کر دی، اگر دوبارہ مجھے ایسا کچھ نظر آیا تو یاد رکھنا میں دادا جان کو بتانے میں ایک پل کی دیر نہیں کروں گا۔ پلوشا کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے۔ آپ کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ میں نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، تمہارا یہاں ہونا ہی میرے لیے کافی ہے۔ ازمیر اسے وہیں چھوڑ کر مڑا اور تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول حسب معمول نہیں تھا۔ دادا جان نے سب کو لاؤنج میں اکٹھا کر رکھا تھا۔ تائی اور چچی کے چہروں پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جبکہ ازمیر خاموشی سے صوفے پر بیٹھا اپنی گھڑی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا، دادا جان کی پاٹ دار آواز گونجی۔ سمیر کی بیٹی اب جوان ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی شادی میں مزید تاخیر ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ازمیر اور پلوشا کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ جملہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ پلوشا جو ماریہ کے پیچھے کھڑی تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ازمیر نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور دادا جان کو دیکھنے لگا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ لیکن ابا جی، ازمیر اور یہ، میرا مطلب ہے یہ دونوں تو ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں بہاتے۔ چچی نے فوراً اعتراض کیا۔ ان کے ذہن میں جائیداد کے حصوں کی تقسیم کا حساب کتاب شروع ہو چکا تھا۔
नफरत ही तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है, दादा जान ने मुस्कुरा कर कहा। मैं जानता हूँ अजमीर जिम्मेदार है और वो पलवशा को संभाल लेगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अजमीर की आवाज़ ने सबको साकित कर दिया। वो खड़ा हो गया था और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। मैं एक ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ जिसके तौर तरीक़े ही मुझे पसंद नहीं, और मुझे भी ये शादी नहीं करनी। पलवशा ने पहली बार सबके सामने आवाज़ उठाई। उसके लहजे में बगावत थी। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जो हर वक्त मुझ पर शक करता हो और मुझसे नफरत करता हो। खामोश, तुम दोनों के जज्बात से ज़्यादा इस ख़ानदान की मसलहत अहम है। दादा जान का लहजा हतमी था। मैंने फैसला कर लिया है और अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। पलवशा रोती हुई अपने कमरे की तरफ भागी थी। मारिया उसके पीछे गई, लेकिन पलवशा ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसे लग रहा था कि उसे कैद खाने से निकालकर दूसरे बड़े कैद खाने में डाला जा रहा है। उसने अपना फ़ोन निकाला और समत को मैसेज किया, वही लड़का जो उसका क्लास फेलो था और जिसने उससे लिफ्ट दी थी। रात के सन्नाटे में पलवशा अजमीर के कमरे की तरफ बढ़ी। उसे पूरा यकीन था कि अजमीर की ज़िंदगी में कोई न कोई लड़की ज़रूर है जिसकी वजह से वो इस रिश्ते से इनकार कर रहा है। वो सबूत ढूंढना चाहती थी ताकि दादा जान को दिखाकर ये रिश्ता ख़त्म करवा सके। कमरा खाली था क्योंकि अजमीर शायद नीचे लाइब्रेरी में था। वो जल्दी जल्दी से दराज़ें खोलने लगी। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसे कोई तस्वीरें, कोई ख़त चाहिए। वो उसके लैपटॉप की तरफ बढ़ी थी कि अचानक कमरे की बत्ती जल गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजमीर की आवाज़ सुनकर पलवशा के हाथ पांव फूल गए। वो मुड़ी तो देखा, अजमीर दरवाजे पर खड़ा उसे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे वो कोई चोर हो। मैं तो बस अपना वो दुपट्टा देखने आई थी जो उस दिन यहाँ रह गया था। पलवशा ने लड़खड़ाती जबान से झूठ बोला, मेरा कमरा तुम्हारे दुपट्टे की दुकान नहीं है। अजमीर चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आ गया। तुम तलाशी ले रही थी ना? सच कहो, क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं। पलवशा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका कमर बेड से जा लगा। तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें इस शादी से बचा लेगी? अजमीर ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। सुनो पलवशा, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की है। मैं सिर्फ इसलिए इनकार कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मयार पर पूरा नहीं उतरती। आपका मयार क्या है? पलवशा ने गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या मुझसे नफरत करना आपका मयार है? मेरा मयार शराफत और वफादारी है। अजमीर ने उसे झटके से छोड़ा और खिड़की की तरफ मुड़ गया। अब यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। पलवशा वहां से निकली तो उसका अंग अंग दुख रहा था। वो अपने कमरे के पास पहुंची ही थी कि उसे अजमीर की आवाज़ फिर से सुनाई दी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मैं हरगिज़ भी इस पहाड़ी लड़की से शादी नहीं करना चाहता, अजमीर फ़ोन पर चिल्ला रहा था। वो जाहिल है, बदतमीज़ है और उसका किरदार भी मशकूक है। दादा जान को पता नहीं क्या सूझी है। मैं इसे कभी कबूल नहीं करूँगा। पलवशा के कदम वहीं रुक गए। ये अल्फाज उसके दिल पर निश्तर बनकर लगे। पहाड़ी लड़की, जाहिल, मशकूक किरदार। उसके अंदर जैसे कुछ टूट कर बिखर गया। उसने फैसला कर लिया कि अब वो एक लम्हा भी इस हवेली में नहीं रहेगी। समत, तुम तैयार हो ना? मैं कल सुबह निकल जाऊंगी। पलवशा ने फ़ोन पर दबी आवाज़ में बात की। हाँ पलवशा, मैं ठीक 5:30 बजे हवेली के पीछे गेट पर होऊंगा। तुम बस हिम्मत न हारना। दूसरी तरफ से समत की आवाज़ आई। पलवशा ने अपना छोटा सा बैग तैयार किया। उसमें अपने वालिदैन की तस्वीरें और कुछ ज़रूरी कपड़े रखे। उसे मालूम था कि वो बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है, लेकिन अजमीर की नफ़रत और दादा जान की ज़बरदस्ती ने उसे मजबूर कर दिया था। वो भाग जाना चाहती थी कहीं दूर, जहाँ कोई उसे जाहिल पहाड़ी लड़की ना कहे। अभी सुबह का उजाला फैला ही नहीं था जब पलवशा दबे कदमों कमरे से बाहर निकली। हवेली में हर तरफ सन्नाटा था। उसका दिल इस कदर जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि कोई भी सुन लेगा। वो पिछले गेट की तरफ बढ़ी और उसे खोलकर बाहर निकल आई। सामने सड़क सुनसान थी। वो समत का इंतजार करने लगी। उसे लग रहा था कि अब वो आज़ाद हो जाएगी, लेकिन 5 मिनट गुजरे, फिर 10। समत का कोई पता नहीं था। वो बेचैन होने लगी। अचानक एक काली गाड़ी उसके पास आकर रुकी। पलवशा को लगा समत आ गया, लेकिन जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे हुआ उसके होश उड़ गए। 2 नकाबपोश आदमी गाड़ी से निकले और इससे पहले कि पलवशा चीखो पुकार करती उन्होंने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। पलवशा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा।
اسے آخری چیز جو یاد رہی وہ سرد ہوا کا ایک جھونکا تھا جو اس کے چہرے کو چھو کر گزرا تھا۔ جب پلوشی کو ہوش آیا تو اس کے سر میں شدید درد تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک کشادہ بیڈ روم میں پایا۔ یہ حویلی نہیں تھی بلکہ کوئی فارم ہاؤس معلوم ہوتا تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں بڑی تھیں اور باہر ہریالی نظر آ رہی تھی۔ مجھے کہاں لے آئے ہو تم لوگ؟ پلوشی نے چیختے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسے چکر آ گیا۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ پلوشی نے سامنے دیکھا تو اس کی سانسیں رک گئیں۔ سامنے ازمیر کھڑا تھا، سفید شرٹ کے بازو اوپر چڑھے ہوئے، چہرے پر وہی سنگلاخ تاثر۔ تم؟ پلوشی کی آواز بمشکل نکلی۔ تم نے مجھے اغوا کیا؟ اغوا نہیں، تحفظ کہتے ہیں اسے۔ ازمیر چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تمہارا کیا خیال تھا تم اس لڑکے کے ساتھ بھاگ جاؤ گی اور میں تماشا دیکھوں گا؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ پلوشی نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں تم پر نظر رکھ رہا ہوں۔ تمہارا وہ بزدل دوست تو پہلے ہی دھمکی سن کر بھاگ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے نا تمہارا۔ ازمیر کا لہجہ حقارت سے بھرا ہوا تھا۔ میں تمہیں اپنے خاندان کی عزت اچھالنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا، اسی لیے تمہیں یہاں سبق سکھانے کے لیے قید کیا ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو ازمیر؟ جب تمہیں مجھ سے شادی ہی نہیں کرنی، جب تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو تو پھر مجھے یہاں کیوں لائے؟ مجھے جانے دو۔ پلوشا بیڈ سے اتری اور اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ ازمیر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ خاموش ہو جاؤ، اب تم اگلے 4 ماہ تک کسی فارم ہاؤس میں رہو گی۔ نہ تم کہیں جا سکتی اور نہ ہی کوئی یہاں آ سکتا ہے۔ گھر والے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ دادا جان مر جائیں گے یہ سوچ کر کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ پلوشی کی ہچکیاں بن گئیں۔ گھر والوں کو میں نے بتا دیا ہے کہ میں تمہیں یونیورسٹی میں اسکالرشپ دلانے کے لیے شہر لے آیا ہوں۔ دادا جان کو سب پتا ہے۔ ازمیر نے اسپاٹ لہجے میں جھوٹ بولا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ دادا جان اس کے اس منصوبے میں برابر کے شریک تھے، لیکن پلوشی کو یہ بتانا بھی مناسب نہیں تھا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں ازمیر، تم ایک ظالم انسان ہو۔ پلوشی فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ نفرت کرنا تمہارا حق ہے لیکن یہاں رہنا تمہاری مجبوری۔ ازمیر مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ باہر سے لاک کرنے کی آواز پلوشی کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ زندگی کا سب سے کٹھن امتحان اب شروع ہوا ہے۔ اس شخص کی قید میں تھی جو اس سے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ فارم ہاؤس کی خاموشی پلوشی کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح سے برس رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے دروازہ پیٹ رہی تھی لیکن وہاں صرف سناٹا تھا جو اسے چڑھانے کے لیے کافی تھا۔ اسے اپنی زندگی کسی ڈراؤنے خواب کی مانند لگ رہی تھی جہاں اس کے اپنے کزن نے اسے اغوا کر رکھا تھا۔ دروازہ کھولو ازمیر، تم ایک بزدل انسان ہو جو ایک لڑکی کو اس طرح سے قید کر کے اپنی مردانگی ثابت کر رہا ہے۔ پلوشی کی آواز بیٹھ چکی تھی لیکن اس کی ہمت اب بھی جواب نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے میں چابی گھومنے کی آواز آئی اور ازمیر ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے لیکن آنکھیں اب بھی وہی سختی لیے ہوئے تھیں۔ کھانا کھا لو، بھوکا رہنے سے یہ دیواریں نہیں گریں گی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا، مجھے تمہارے ہاتھ کا زہر بھی قبول نہیں، مجھے یہاں سے جانے دو۔ پلوشی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے یہاں بند کر دو گے اور میں تمہارے اشاروں پر ناچوں گی؟ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، یا تو یہاں خاموشی سے رہو یا پھر میں تمہیں زنجیروں سے باندھنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ ازمیر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، زنجیریں؟ واہ، کتنا بڑا صرف ہے تمہارا ازمیر لالا۔ ایک یتیم لڑکی جو اپنے باپ کے گھر پناہ لینے آئی تھی، اسے تم زنجیریں دکھا رہے ہو؟ پلوشی کا لہجہ تمسخر سے بھرپور تھا۔ تم صرف ایک خود غرض انسان ہو جسے اپنی نام نہاد عزت کی فکر ہے، میری زندگی کی نہیں۔ عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے پلوشی۔ تم جس لڑکے کے ساتھ بھاگنے نکلی تھی اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف ایک تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ ازمیر نے غصے سے اس کا بازو پکڑا۔ میں نے اسے دیکھا ہے، وہ تمہیں بیچ سڑک پر چھوڑ کر بھاگ گیا جب اسے پتا چلا کہ میں پیچھے ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پلوشی نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ محبت؟ اسے محبت نہیں، ہوس کہتے ہیں، اور تم اتنی نادان ہو کہ ایک اجنبی کے بہکاوے میں آ کر اپنے باپ کی پگڑی اچھالنے چلی تھی۔ ازمیر کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے غصے میں اپنا ہاتھ اٹھایا لیکن پلوشی کی آنکھوں میں بے خوفی دیکھ کر رک گیا۔ مارو؟ کیوں رک گئے؟ مارو مجھے، ویسے بھی جیسے تم سب نے مل کر میرے جذبات کو مارا ہے، پلوشی نے چلا کر کہا، اور اس سے پہلے کہ ازمیر کچھ سمجھ پاتا، پلوشی کا ہاتھ پوری قوت سے ازمیر کے گال پر پڑا۔
کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ ازمیر کا چہرہ ایک طرف جھک گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اپنے گال پر رکھا اور پھر پلوشے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا کرب تھا۔ تم لوگوں کے گھر سے مجھے نفرت اور حقارت کے سوا ملا ہی کیا ہے؟ پلوشے روتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی۔ تائی اور چچی مجھے جائیداد کا دشمن سمجھتی ہیں، کزنس میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور تم نے تو حد ہی کر دی۔ اگر کوئی مجھ سے پیار سے بات کر رہا ہے، مجھے تھوڑی سی توجہ دے رہا ہے، تو تم سے وہ بھی برداشت نہیں ہو رہی؟ تم چاہتے ہو کہ میں بس ایک لاش بن کر اس حویلی کے کسی کونے میں پڑی رہوں؟ ازمیر خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پلوسا کے الفاظ اس کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ حویلی میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی اندر سے اتنی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے لہجے کو نرم کرنے کی کوشش کی۔ پلوشے، میری بات سنو، میں تمہیں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھنا چاہتا۔ ازمیر اس کے سامنے جھک کر بیٹھا۔ صرف 4 ماہ بعد تم 18 سال کی ہو جاؤ گی۔ قانونی طور پر تم اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ اس سے پہلے تم کوئی ایسی غلطی کرو جس کا بوجھ ہمارے خاندان کو تا حیات اٹھانا پڑے۔ پلوشے نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ 4 ماہ؟ اور اس کے بعد میں خود تمہیں اس لڑکے کے پاس چھوڑاؤں گا، میں خود تمہاری شادی اس سے کرواؤں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ازمیر کی آواز میں ایسا یقین تھا جس نے پلوشے کو ساکت کر دیا۔ تب تک تمہیں یہاں رہنا ہوگا، محفوظ طریقے سے۔ میں دادا جان کو سب بتا چکا ہوں۔ گھر میں سب یہی سمجھتے ہیں کہ تم شہر میں ہاسٹل میں ہو اور میں تمہارا خیال رکھ رہا ہوں۔ دادا جان جانتے ہیں؟ پلوشے کی آواز میں حیرت تھی۔ ہاں، وہ تمہاری حفاظت کے لیے میرے اس فیصلے میں میرے ساتھ ہیں۔ ابھی تم پر ہے کہ تم ان 4 مہینوں کو جہنم بناتی ہو یا امن سے گزارتی ہو۔ ازمیر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ دروازہ اب کھلا رہے گا۔ تم فارم ہاؤس میں کہیں بھی جا سکتی ہو، لیکن باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ وہاں گارڈز موجود ہیں۔ پلوشے خاموش رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ازمیر پر یقین کرے یا نہیں، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اگلے چند دن خاموشی کی نظر ہو گئے۔ پلوشے فارم ہاؤس کے بڑے سے لان میں بیٹھی رہتی یا پھر لائبریری میں کتابیں پڑھتی رہتی۔ ازمیر زیادہ وقت شہر میں ہوتا تھا، لیکن رات کو وہیں واپس آتا۔ ایک صبح پلوشے کو بوریت نے اس قدر گھیرا کہ وہ کچن میں چلی گئی۔ وہاں جو ملازمہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ بیوی جی، آپ آرام کریں، میں کھانا بنا لیتی ہوں۔ نہیں، آج میں بناؤں گی، مجھے فارغ بیٹھ کر دیوانے گننے کی عادت نہیں۔ پلوشے نے آستینیں اوپر چڑھائیں اور آٹا گوندنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی ماں سے پٹھانی کھانے بنانا سیکھے تھے اور آج وہ وہی بنانا چاہتی تھی۔ شام کو جب ازمیر واپس آیا تو گھر میں پھیلی خوشبو نے اسے حیران کر دیا۔ وہ کچن کے دروازے پر رک گیا۔ پلوشا دوپٹے کو کمر سے باندھے بڑی مہارت سے روٹیاں بیل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آٹے کا ایک نشان تھا جو اس کی معصومیت میں اضافہ کر رہا تھا۔ خوشبو تو بہت اچھی ہے، ازمیر نے پہلی بار مسکرا کر کہا۔ پلوشے چونک کر مڑی۔ آپ آ گئے؟ ہاتھ منہ دھو لیں، کھانا تیار ہے۔ اس کا لہجہ اب اتنا تلخ نہیں تھا۔ شاید تنہائی اور ضرورت نے ان دونوں کے درمیان برف پگھلانا شروع کر دی تھی۔ کھانے کی میز پر دونوں کے درمیان ایک خاموش مفاہمت تھی۔ ازمیر نے پہلا لقمہ لیا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بہت لاجواب ہے، میں نے کبھی ایسا ذائقہ نہیں چکھا۔ یہ ہماری روایتی ڈش ہے، بابا کو بہت پسند تھی۔ پلوشے کی آواز میں اداسی چھلکی۔ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہوں گے، تم ان کی طرح بہادر جو ہو، ازمیر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بہادری نہیں، مجبوری ہے ازمیر۔ جب اپنوں سے لڑنا پڑے تو انسان کو خود ہی ڈھال بننا پڑتا ہے۔ پلوشے نے نظریں جھکا لیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ میرے ساتھ اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ میں ایک بوجھ ہوں؟ تم بوجھ نہیں ہو پلوشے، ازمیر نے سنجیدگی سے کہا۔ شاید میں تمہیں سمجھ نہیں پایا۔ مجھے لگا کہ تم صرف ضدی ہو، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ تمہاری ضد کے پیچھے ایک خالی پن ہے۔ ان 4 مہینوں نے جیسے وقت کا رخ بدل دیا تھا۔ وہ دونوں جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اب گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ ازمیر اسے شہر کی کہانیاں سناتا اور پلوشے اس پہاڑوں کی زندگی کے بارے میں بتاتی۔ دشمنی کی جگہ ایک انکہی دوستی نے لے لی تھی۔ پلوشے کو فارم ہاؤس قید خانہ نہیں بلکہ ایک پناہ گاہ لگنے لگا تھا۔ ایک دن ازمیر اسے باہر گھمانے لے گیا۔ تم بہت دنوں سے اندر ہو، چلو آج تمہیں کچھ الگ دکھاتا ہوں۔ وہ اسے ایک خوبصورت سی جھیل کے کنارے لے گیا۔ وہاں پلوشے کسی چھوٹی بچی کی طرح خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ پانی سے کھیل رہی تھی کہ اچانک کچھ مقامی لڑکوں نے اسے دیکھ کر فقرے کسنا شروع کر دیے۔ پلوشے گھبرا کر پیچھے ہٹی، لیکن ازمیر فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ یہیں گاڑ دوں گا۔
ازمیر کا غصہ دیکھ کر وہ لڑکے پیچھے ہٹ گئے، لیکن ایک لڑکے نے بدتمیزی جاری رکھی۔ ازمیر نے بغیر وقت ضائع کیے اسے ایک زوردار مکہ جڑ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں لڑائی شروع ہو گئی۔ پلوشی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ سمت کے ساتھ تھی، اور ایسے ہی ایک واقعے پر سمت اسے وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، لیکن یہاں ازمیر اس کے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھا۔ اس لمحے پلوشا کے دل میں سمت کے لیے رہی صحیح عزت بھی ختم ہو گئی اور ایک نیا احساس بیدار ہوا۔ واپسی پر گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ پلوشے بار بار ازمیر کے زخمی ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو چوٹ لگی ہے، مجھے دکھائیں۔ اس نے نرمی سے ازمیر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ازمیر نے اسے دیکھا۔ پلوشی کی آنکھوں میں جو فکر تھی وہ ازمیر کے دل کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں ٹھیک ہوں پلوشی، تم محفوظ ہو، یہی میرے لیے اہم ہے۔ پلوشی نے کچھ نہیں کہا، بس اس کے ہاتھ پر پٹی باندھتی رہی۔ اس کا دل اب سمت کے لیے نہیں بلکہ ازمیر کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا، لیکن اسے اپنے کیے گئے وعدے یاد تھے، اور ازمیر کا وہ وعدہ بھی کہ وہ اسے آزاد کر دے گا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا 4 ماہ بعد وہ واقعی اس سے دور جانا چاہتی ہے، یا یہ قید اب اس کی سب سے بڑی خواہش بن چکی ہے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ فارم ہاؤس کی فضاؤں میں اب وہ اجنبیت نہیں تھی جو 4 ماہ پہلے پلوشا کا دم گھونٹ رہی تھی۔ آج پلوشی 18 سال کی ہو گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ایک آزاد پنچھی کے چہرے پر ہونی چاہیے تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، لیکن اسے اپنی آنکھوں میں وہ پرانی پلوشی نظر نہیں آئی جو بغاوت کے خواب دیکھتی تھی۔ پلوشی تم تیار ہو؟ ازمیر کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ دروازے پر کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی، جیسا وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ازمیر، کیا آج جانا ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے ہم کل بھی تو جا سکتے ہیں۔ پلوشی نے مڑ کر دیکھا تو اس کی آواز میں التجا تھی۔ وعدہ وعدہ ہوتا ہے پلوشی، میں نے تم سے کہا تھا کہ جس دن تم 18 سال کی ہو جاؤ گی میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گا، ازمیر نے اسپاٹ لہجے میں کہا، لیکن اس کے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ گاڑی باہر تیار کھڑی ہے، اپنا سامان اٹھاؤ۔ پلوشی کا دل چاہا کہ وہ چلا کر کہے کہ اسے اب کہیں نہیں جانا، اسے سمجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کی انا اور وہ پرانی ضد اسے بولنے نہیں دے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو ازمیر اسے اپنی جیت سمجھے گا۔ وہ خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ پورے راستے گاڑی میں قبرستان جیسا سناٹا تھا۔ ازمیر اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کیے سامنے دیکھ رہا تھا، جبکہ پلوشی کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے جاتے ہوئے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسے وہ 4 ماہ یاد آ رہے تھے جب ازمیر نے سائے کی طرح اس کی حفاظت کی تھی۔ اس کا غصہ، اس کی فکر، اس کے ہاتھ کا ذائقہ اور وہ جھیل والا واقعہ، سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ ہم پہنچ گئے ہیں۔ ازمیر نے کیفے کے سامنے گاڑی روکی۔ میں نے سمت کو یہاں بلایا ہے۔ پلوشی نے لرزتے قدموں کے ساتھ گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ سامنے میز پر سمت بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر پلوشی کے اندر وہ ساری کشش ختم ہو گئی جو کبھی اسے اپنی طرف کھینچتی تھے۔ اب اسے صرف ایک عام اور بزدل سا لڑکا لگ رہا تھا۔ اوہ، تو آخرکار تم آ ہی گئے، سمت نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی نظریں ازمیر پر پڑی تو اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑی، لیکن پھر وہ سنبھل گیا۔ اور سناؤ پلوشی، 4 ماہ تک اپنے اس ہیرو کزن کے ساتھ فارم ہاؤس میں رہ کر کیسا لگا؟ پلوشی کا رنگ فک پڑ گیا۔ سمت، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہی جو سب دیکھ رہے ہیں، گھر والوں کی ٹھکرائی ہوئی لڑکی جو مہینوں ایک غیر مرد کے ساتھ رہی، وہ اب میرے پاس کس منہ سے آئی ہے؟ سمت نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ میں نے تم سے صرف تھوڑا پیار سے بات کیا کی تھی، تم تو سمجھ لیا کہ میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میں پاگل نہیں ہوں جو کسی ایسی لڑکی کو اپناؤں جس کی ذات پر کیچڑ اچھل چکا ہو۔ پلوشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ سمت، میں تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑ کر نکلی تھی تو میں نے کہا تھا، تم خود آئی تھی، اور اب واپس جاؤ۔ میرے لیے تم صرف ایک وقتی اٹریکشن تھی جو اب ختم ہو چکی ہے، سمت نے حقارت سے کہا۔ ازمیر جو اب تک خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ایک چیتے کی طرح جھپٹا اور سمت کا گریبان پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھا لیا۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ میں اسے تمہارے حلق سے کھینچ لوں گا۔ ازمیر کی آواز دھاڑ بن کر گونجی۔ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم پلوشی سمیر کی ساتھ پر انگلی اٹھا؟ وہ ایک ہیرا ہے جسے تم جیسے کچرے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوڑو مجھے، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ لڑکی اب کسی کے کام کی نہیں رہی، سمت نے چیخ کر کہا۔
ازمیر کا ہاتھ پوری قوت سے صمد کے گال پر پڑا۔ تھپڑ کی آواز اتنی زوردار تھی کہ کیفے میں موجود تمام لوگ مڑ کر دیکھنے لگے۔ صمد لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ ازمیر نے اسے دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن پلوشی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑ دیں اسے ازمیر، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ گندا ہو۔ پلوشی کی آواز میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک مضبوطی تھی۔ اس نے صمد کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب صرف نفرت تھی۔ تم نے ٹھیک کہا صمد، میں تمہارے لائق نہیں ہوں، میں اس سے کہیں زیادہ بہتر کی حقدار ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ازمیر نے غصے سے صمد کو جھٹکا دیا اور پلوشی کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ازمیر کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ازمیر نے پلوشی کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، بلکہ میں آج بہت خوش ہوں۔ پلوشی نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ آج میری آنکھوں سے وہ پٹی اتر گئی ہے جو میں نے خود باندھی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ گیا ہے کہ کون میرا ہے اور کون صرف تماشائی۔ ازمیر نے گاڑی سٹارٹ کی اور حویلی کی طرف رخ موڑ دیا۔ ہم گھر جا رہے ہیں، دادا جان تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ازمیر، پلوشی نے دھیرے سے اسے پکارا، کیا آپ اب بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ ازمیر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سچائی تھی جو وہ زبان سے نہیں کہہ پا رہا تھا۔ میں نے تم سے کبھی نفرت نہیں کی پلوشی، میں صرف تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں نے وہ سب کیا۔ پلوشی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ازمیر کی سختی کے پیچھے کتنی محبت چھپی تھی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ ازمیر کے قابل نہیں ہے۔ اس نے اپنی نادانی میں اسے بہت دکھ پہنچایا۔ حویلی پہنچنے پر دادا جان نے ان کا استقبال کیا۔ گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ تائی اور چچی اب بھی خاموش تھی، لیکن دادا جان کے فیصلے کے سامنے کسی کی ہمت نہیں تھی۔ ابا جی، میں نے پلوشی اور ازمیر کے نکاح کی تاریخ طے کر دی ہے، دادا جان نے سب کے سامنے اعلان کیا۔ پلوشی کا سر جھک گیا۔ وہ خوش تھی لیکن اسے ڈر تھا کہ ازمیر شاید اب بھی اس پر ترس کھا رہا ہے۔ وہ رات کو اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ وہ حویلی چھوڑ کر کہیں دور جانا چاہتی تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ازمیر کی محبت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ وہ دبے قدموں سے صحن کی طرف بڑھی تھی کہ اندھیرے میں اسے ایک سایہ سا نظر آیا۔ ازمیر وہاں پہلے سے موجود تھا۔ پھر سے بھاگنے کی کوشش۔ ازمیر کی آواز نے اسے ساکت کر دیا۔ اس بار کہاں جاؤ گی پلوشی؟ میں آپ کے قابل نہیں ہوں ازمیر، میں نے آپ کو بہت پریشان کیا ہے۔ آپ کی شادی صرف دادا جان کی وجہ سے کر رہے ہیں، پلوشی نے روتے ہوئے کہا۔ تو ازمیر چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں کاندھوں کو تھام لیا۔ پلوشی، میری طرف دیکھو۔ جب اس نے نظریں اٹھائیں تو ازمیر کی آنکھوں میں صرف محبت تھی۔ میں یہ شادی کسی کے کہنے پر نہیں کر رہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تب سے جب تم نے پہلی بار میرے کمرے میں میری پٹائی کی تھی۔ پلوشی کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ واقعی؟ ہاں، اور اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ ازمیر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اگلی صبح حویلی میں عجیب سی چہل پہل تھی۔ وہ حویلی جو پچھلے کئی مہینوں سے تناؤ اور سازشوں کا گڑھ بنی ہوئی تھی، آج وہاں موتی اور گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی پلوشی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھی اپنے ہاتھوں پر مہندی کو لگتی دیکھ رہی تھی جس کے بیچوں بیچ ازمیر کا نام لکھا تھا۔ اسے وہ رات شدت سے یاد آ رہی تھی جب اس نے ازمیر کو اسی کے کمرے میں چور سمجھ کر مارا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ چور ایک دن اس کا دل ہی چرا لے گا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا تو ماریا سرخ جوڑا ہاتھوں میں لیے کھڑی تھی۔ تم آج بھی اتنی جلدی اٹھ گئی پلوشی؟ آج تمہاری شادی ہے اور دلہنوں کو اتنا جلدی اٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے جوڑا بیڈ پر رکھا۔ مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی ماریا، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب سچ ہے۔ پلوشی نے گہرا سانس لیا۔ یہ سچ ہے پلوشی؟ تم جانتی ہو ازمیر لالا نے کل رات دادا جان سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر پلوشی کو اس حویلی میں ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو وہ یہ حویلی چھوڑ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے کہیں اور لے جائے گا۔ ماریا کی بات سن کر پلوشی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ شخص جو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا آج اس کے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھا۔ مردانے ہال میں قاضی صاحب تشریف لا چکے تھے۔ دادا جان کے چہرے پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی اور ان کے پہلو میں ازمیر بیٹھا تھا، سفید لباس میں ملبوس۔ واقعی کسی پختون شہزادے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سکون تھا جو پچھلے کئی سالوں سے غائب تھا۔
قاضی صاحب نے خطبہ شروع کیا۔ ازمیر خان، کیا آپ کو پلوش سمیر بنت سمیر خان اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قاضی صاحب کی بھاری آواز ہال میں گونجے۔ قبول ہے، ازمیر کی پورا اعتماد آواز نے حویلی کے در و دیوار کو ایک نئے رشتے کی گواہی دی۔ 3 بار اقرار کے بعد یہی سوال جب زنان خانے میں پلوشے سے پوچھا گیا تو اس کے لرزتے لبوں سے نکلنے والے قبول ہے نے برسوں کی بے یقینی کو ایک پل میں مٹا دیا۔ نکاح کے بعد ہر طرف سے مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دادا جان نے ازمیر کو گلے لگایا اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے، لیکن زنان خانے کا ماحول کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ تائی اور چچی کے چہروں پر زبردستی کی مسکراہٹ تھی جو ان کے اندر پکنے والے زہر کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ ازمیر جب پلوشے کو منہ دکھائی دینے کے لیے زنان خانے میں آیا تو تائی امی سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں ازمیر کی طرف دیکھا اور کہا، مبارک ہو ازمیر، بڑی ہمت کی تم نے ایک ایسی لڑکی کو اپنانے کی جس کا نہ کوئی گھر تھا نہ ٹھکانہ، بس ابا جی کی ضد تھی تو سب کو ماننا پڑا، ورنہ تم جیسے ہیرے کے لیے تو ہم نے کتنے اونچے گھرانوں کی لڑکیاں دیکھ رکھی تھی۔ پورے کمرے میں ایک دم سناٹا سا چھا گیا۔ پلوشے کا سر جو شرم سے جھکا ہوا تھا وہ مزید جھک گیا اور اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ وہ آج بھی ان کی نظر میں ایک بے آسرا اور حقیر لڑکی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ دادا جان کچھ کہتے ازمیر نے پلوشا کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس نے تائی کی طرف ایک سرد مگر پروقار نظر ڈالی۔ ٹھکانہ تو ان کو ڈھونڈنا چاہتا ہے تائی امی جو اجنبی ہوں۔ ازمیر کی آواز اتنی بلند اور واضح تھی کہ سب کی سانسیں رک گئیں۔ پلوشی اس گھر کی بیٹی ہے اور آج سے اس گھر کی مالک ہے۔ آپ سب کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں نے آج ہی ایک فیصلہ کیا ہے جو میں سب کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ ازمیر نے اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکال کر دادا جان کی طرف بڑھائے۔ دادا جان، میں نے آج اپنے مرحوم چچا سمیر کا پورا حصہ قانونی طور پر پلوشے کے نام منتقل کر دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میں نے اپنے حصے کی تمام جائیداد بھی پلوشے کے نام کر دی ہے۔ یہ اعلان کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھا۔ تائی اور چچی کے چہرے یوں فق ہو گئے جیسے کسی نے ان کے جسم سے خون ہی نچوڑ لیا ہو۔ ان کے وہ تمام منصوبے خاک میں مل چکے تھے جو انہوں نے پلوشے کو بے دخل کرنے کے لیے بنائے تھے۔ ازمیر، تم یہ کیا پاگل پن کر رہے ہو؟ ساری جائیداد اس کے نام؟ چچی بے ساختہ چیخ اٹھی۔ یہ پاگل پن نہیں ہے چچی جان، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پلوشے اس گھر میں کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہے۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ آئندہ اس حویلی میں کوئی بھی اسے حقارت سے دیکھنے یا اسے بے آسرا سمجھنے کی جرت نہ کرے۔ آج سے پلوشے صرف میری بیوی نہیں بلکہ اس حویلی کی اور میری ہر چیز کی برابر کی شریک ہے۔ ازمیر نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ دادا جان نے فخر سے آگے بڑھ کر ازمیر کا ماتھا چوما۔ جیتے رہو میرے شیر، تم نے آج اپنے باپ اور چچا کی روح کو خوش کر دیا ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک سچے پختون ہو۔ پلوشے کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے بلکہ اسے بے پناہ مان اور عزت کے تھے جو ازمیر نے اسے سب کے سامنے دے دی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ بیڈ روم میں پلوشے سمٹی بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلا اور ازمیر مسکراتا وہ اندر داخل ہوا۔ اب بھی کسی چور کے آنے کا ڈر ہے؟ ازمیر نے شرارت سے پوچھا۔ چور تو آپ ہیں جنہوں نے میرا دل چرا لیا، پلوشے نے دھیرے سے کہا تو ازمیر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ازمیر، آپ نے ساری جائیداد میرے نام کیوں کر دی؟ پلوشے نے نظریں اٹھا کر پوچھا۔ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم خود کو کبھی کمتر نہ سمجھو۔ جائیداد تو کاغذ ہے، میں نے تو اپنی زندگی تمہارے نام کی ہے۔ ازمیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا تم مجھے اس قید کے لیے معاف کر سکو گی؟ وہ قید نہیں، میری زندگی کے سب سے خوبصورت 4 ماہ تھے جنہوں نے مجھے بچا لیا۔ پلوشے نے اعتراف کیا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ازمیر لالا۔ اب یہ لالا کہنا بند کر دو ورنہ میں بھی تمہیں پہاڑی لڑکی کہوں گا۔ ازمیر کی دھمکی پر پلوشے ہنس پڑی۔ اب تو میں آپ کی قیدی ہوں زندگی بھر کے لیے، تم میری قیدی نہیں، میری ملکہ ہو۔ ازمیر نے اس کی پیشانی پر پیار دیا۔ نفرت اور غلط فہمیوں سے شروع ہونے والی کہانی آج لازوال محبت پر ختم ہو رہی تھی۔ وہ پہاڑی لڑکی اب اپنے ازمیر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے محفوظ تھی۔